بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگ صرف گنتی کے 20 منٹ اجازت دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کوئی پریشان تو نہیں بیٹھا ہوا نا؟ کہیں جانا تو نہیں ہے؟ لیکن میں نے جانا اس لیے آپ 20 منٹ بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صرف بیٹھ کے نبی پاک کا دین سننے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ جن کے درمیان آپ ہوں اور پھر اللہ ان کو عذاب دے۔ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کو تھوڑا سا توجہ سے سنیں۔ ایک قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی شکلیں بندروں میں تبدیل کر دی۔ دوسری قوم نے نافرمانی کی تو طوفان نوح آیا۔ تیسری قوم نے نافرمانی کی تو آسمان سے پتھر برسے۔ چوتھی قوم نے نافرمانی کی تو طوفان آئے، انسانوں کو تباہ کیا، پہاڑوں کو گرا دیا گیا، پتھر برسائے گئے۔ یعنی آپ گزشتہ جتنی بھی قوموں کا تذکرہ پڑھیں گے، جب کوئی قوم نافرمانی کرتی تھی تو ان پر اللہ کے عذاب آتے تھے۔ گزشتہ جتنی امتوں نے جو گناہ کیے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت نے نہ کیا ہو۔ اور بھائی اس امت کے اندر تو مردوں کو قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ بھی زنا کیا گیا۔ ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے دامن میں موجود نہیں ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود یار پچھلی قومیں ایک ایک نافرمانی کریں تو کوئی بندر بنا، کسی پہ طوفان آئے، کسی پہ پانی کے سیلاب آئے، کسی پہ پتھر برسے، کسی کی شکلیں تبدیل کی گئی۔ جتنے گناہ پچھلی ساری امتوں نے کیے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اس امت کے دامن میں موجود ہیں، اور اس سے زائد گناہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود ہم پہ پتھر نہیں برسے، ہم پہ طوفان نہیں آئے، ہماری شکلیں نہیں بدلی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ حضور آ گئے ہیں۔ صرف ایک وجہ بھائی، ہمارے پاس اور کون سی وجہ عذاب سے بچنے کے لیے؟ جو انسان ہم سے پہلے گزرے، حسین بھی گزرے، مالدار بھی گزرے، عہدوں والے بھی گزرے، شان و شوکت والے بھی گزرے، ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن حضور کی رحمت نہیں تھی۔ ہم کیوں بچ گئے؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ محبوب آپ بھی ہوں اور عذاب بھی ہے۔ کیونکہ ایک جگہ پہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے یا عذاب ہوتا ہے۔ تو جب رحمت والا نبی آ گیا تو پھر عذاب کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم سب کچھ کرنے کے باوجود محفوظ ہیں تو وجہ کیا ہے؟ پھر بولیں، حضور آ گئے ہیں۔ بس ایک ہی وجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، فتنوں کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو بڑی جلدی نا بندہ سلپ ہو جاتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میں صرف ایک ہی سادہ سی بات کروں گا، اس کے بعد جس موضوع کا مجھے حکم بس وہی بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں نا، ہر امت کے لیے ایک اصول تھا کہ جیسے یہ آپ نے 4 دیواری بند کی ہوئی ہے نا، ہر امت کے لیے اصول تھا آدم سے لے کے عیسیٰ تک۔ ہر امت کے لیے ایک 4 دیواری مخصوص ہوتی تھی اور بس اتنی جگہ ہی پاک ہوتی تھی عبادت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو باقی زمین تھی وہ عبادت کے لیے پاک نہیں تھی۔ یعنی جو اس عبادت خانے کے اندر آ کر عبادت کرتا تھا اس کی قبول تھی، باقی زمین پاک ہی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جیسے ہی میرے قدم زمین پہ لگے، اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین پاک ہوگی۔ آج جہاں پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کیوں منائیں، بھائی سوال ہے کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں پہلے یہ تو بتائیں زمین پاک کب ہوئی تھی؟ آپ جس جگہ سجدہ کر رہے ہیں پہلے بتائیں تو صحیح زمین پاک کب ہوئی تھی؟ ساری امتوں کے لیے تو زمین ناپاک تھی۔
یہ سجدے کے لیے جو زمین میسر ہے نا، ایک ہی وجہ کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو ہم تو سجدہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر امت کے لیے صرف ایک عبادت خانہ تھا، لیکن آج ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم مسجد بنا لیتے ہیں، کیونکہ حضور آ گئے ہیں بھائی۔ اس سے پہلے تو زمین ہی پاک نہیں تھی۔ میلاد کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم اللہ کو سجدہ کر لیتے ہیں۔ میلاد کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم اللہ کا گھر مسجد بنا لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین کس کے لیے پاک ہوئی تھی؟ کہ ہم یہاں پہ اللہ کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ اب نبی پاک کی حدیث پاک بڑی توجہ سے سننی ہے، یہ نوجوانوں کے لیے بھی خاص ہے، اور جو بالخصوص والد بن گئے نا ان کے لیے بڑی خاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ ساری زندگی زمین کے جس جس حصے پہ سجدہ کرے گا نا، ساری زندگی، کبھی لاہور میں پڑھی نماز، کبھی لاہور سے جہاں جہاں اس نے سجدہ کیا ہوگا، وہ ساری کی ساری زمین قیامت والے دن جمع کی جائے گی، اور وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، مالک و مولا یہ میرے اوپر تجھے سجدے کرتا تھا، آج تو معافی دے دے نا۔ اب زمین بندے کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا تو اس کو معاف کر۔ اب اس حدیث کے بعد جو جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، زمین کس کے لیے پاک ہوئی تھی؟ پھر بولیں، ہمارے لیے پاک ہوئی نا، کہ ہم اس پہ اللہ کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ اب سوال میرا نوجوانوں سے بھی ہے اور جو باپ بن گئے ان سے بھی ہے، جب ہم ہی اس زمین کے اوپر ناپاکی کی حالت میں چلیں گے، پھر زمین تو قیامت والے دن کہے گی نا، اللہ جس امت کے لیے تو نے پاک بنایا تھا نا، وہی مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتی تھی۔ جہاں جہاں آپ ناپاکی کی حالت میں قدم لگا کے جائیں گے نا، یہ زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ اونچی جگہ بیٹھے ہیں اور غسل کی حاجت ہو گئی ہے تو آپ اپنے پاؤں کے اوپر کپڑا باندھیں اور پھر زمین پہ قدم رکھیں۔ اگر نہیں ہو سکا ایسا تو جلد از جلد غسل خانے میں جائیں اور غسل کریں، اپنے ناپاک قدم بھی پاک زمین پہ نہ رکھیں، ورنہ یہ زمین آپ کے خلاف قیامت والے دن گواہی دے گی، مالک و مولا جس امت کے لیے تو نے پاک بنایا تھا میرے اوپر تو وہی ناپاکی کی حالت میں چلتی رہی۔ تو آپ مجھے ایک چیز بتائیں، بڑی توجہ کے ساتھ میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہم کسی کو سالگرہ پہ تحفہ دیں، کیا دیں؟ چلو کبھی کبھی دے دیا کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کو سالگرہ پہ، اور جس کو تحفہ دیں وہ قدر نہ کرے تو دینے والے کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر بولیں، یہ نوجوان میری بات جلدی سمجھ گئے ہیں، جس کو تحفہ دیں اور وہ قدر نہ کرے تو دینے والے کو تکلیف، دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اب توجہ آپ نے فرمانی ہے، زمین پاک ہونے کا تحفہ دیا رب نے، اور دیا مصطفیٰ کو، اور دیا ہمارے لیے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ کے وہ تحفہ جو اس نے اپنے محبوب کو میلاد کی رات دیا تھا، ہم اس کی کتنی کی قدر کر رہے ہیں۔ یہ زمین پاک ہوئی، ہم سجدہ کریں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آخری سوال، اور میں گفتگو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں، سالگرہ پہ جاتے ہیں، تو جاتے وقت خالی آ جاتے ہیں کہ تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ بولے یار، چلو سالگرہ سورے عمل ہوئے تو پھر خالی آ جاندے ہو، بولے نا صحیح ذرا، تحفہ لیے بغیر جاتے نہیں ہے۔ آپ سب یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کہ اس بار سالگرہ مصطفیٰ کی ہے، تو کس کس کا ارادہ ہے مصطفیٰ کو تحفہ دینے کا؟ پھر بولیں ذرا، سوچ رہے نا تحفہ بڑا مہنگا جائے، حضور کے لیے کوئی تحفہ لائے ہیں کہ نہیں لائے؟ اگر میں کوئی سستا سا بتا دوں تو دے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پھر سوچ لیں، وعدہ ہو گیا، پھر سوچ لیں۔ چلیں بات کو اور آسان کرتے ہیں، جس کو تحفہ دینا ہوتا ہے تحفہ دیتے وقت اپنی پسند دیکھتے ہیں یا جس کو دینا ہو اس کی پسند دیکھتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس کو دینا ہے اس کو جو پسند ہے ہم اس کو وہ دیں، تو ہم وہ تحفہ نہ دیں جو نبی پاک کو پسند ہے۔ کیا خیال ہے؟ وعدہ ہو گیا؟ کون کون تحفہ دینے کے لیے بیٹھا ہے؟ بس جلدی جلدی بولیں، گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ تحفہ کون کون دے گا؟ پکی بات ہے۔ اب سنیں نبی پاک کو کیا پسند ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتی جب نماز پڑھتا ہے تو محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔
سجدہ امتی کرتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی مصطفیٰ کی ہوتی ہیں. تو پھر اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یار کسی کا ہم پر احسان ہونا تو ہم اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے جاتے ہیں، یار اے تہاڈے پیو دا محسن ہے، ایدی قدر کرنا، اے تہاڈے پیو تے بڑے احسان نے. میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے اوپر مصطفیٰ کے احسان ہیں. سب سے بڑے محسن تو مصطفیٰ ہیں. یار جو آنکھیں ہماری خاطر ساری ساری رات روتی رہی، اپنے چشمان مبارک سے آنسو ہمارے لیے بہاتی رہی. یار آپ تصور تو کریں، ذرا حدیث کی عکس بندی تو کریں. میرے رسول پاک نکیلے پتھروں کے اندر، غاروں کے اندر جا کے نکیلے پتھر کے اوپر میرے مصطفیٰ اپنی پیشانی والفجر کی پیشانی جس میں نور چمکا کرتا تھا، میرے محبوب نکیلے پتھروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں قطار رویا کرتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں جہاں حضور سجدہ کر کے روتے تھے نا، وہ ساری زمین حضور کے آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی. اور اتنا رونے کے بعد بھلا کیا عرض کرتے تھے، اللہ تو میری امت کو معاف کر دے. یار جو آنکھیں ساری زندگی ہمارے لیے آنسو بہاتی رہی، ہم اس آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. میں ذاتی طور پہ ایک رات جو میلاد ہے نا اس کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو بھی سانس اندر سے آئے نا اس کے اندر میلاد مصطفیٰ ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک رات میلاد کر لیا سارا سال پھر بھول گئے؟ بھائی آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا میرے مصطفیٰ کا میلاد ہونا چاہیے. کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کون ہوتے ہیں. آپ دور سے آ رہے ہوں تو لوگ دیکھ کے کہیں یہ لوگ وہ ہیں جو میلاد منانے والے ہیں. تو اس واسطے جو آنکھیں ساری زندگی ہمارے لیے آنسو بہاتی رہی، ان آنکھوں کو ٹھنڈک دینی ہے کہ نہیں دینی؟ باقی بات ہوگی، وعدہ ہو گیا، نماز تو نہیں چھوڑیں گے. میں اگلے مہینے آ کے چیک کر لوں. پھر نبی پاک کو ٹھنڈک پہنچائیں. یار ایک بات کو یاد رکھیں، آج نا لوگ پوچھ کے سوچ سوچ کے نبی پاک سے پیار کرتے ہیں. میں صرف ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، گفتگو میری مکمل ہو گئی ہے. آج لوگ نا پوچھ کے سوچ کے پیار کرتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک سے جب بھی پیار کرنا ہے بغیر سوچے کرنا ہے، بغیر پوچھے کرنا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی بخاری میں مسلم میں آپ کو بخاری مسلم سے پہلے کی بات سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور سب سے جو قیمتی نماز ہے نا وہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، درمیانی نماز، عصر کی نماز سب سے قیمتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا سارا مال لٹ جائے، اس کی ساری اولاد مر جائے، اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا نماز عصر کے چھوٹ جانے پہ نقصان ہے. اب آپ نے توجہ فرمانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی، مولا علی کی گود میں سر رکھا اور سو گئے. سب سے قیمتی نماز کون سی ہے؟ اب مولا علی کی گود میں نبی پاک کا سر ہے اور نبی پاک آرام فرما رہے ہیں. اب نماز عصر مولا علی کی قضا ہو گئی، اور وہ مولا علی جن کی نماز سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک جنگ کا موقع تھا تو مولا علی کی نا جسم کے اندر ایک تیر لگ گیا، اور وہ تیر اندر جا کے نا مڑ گیا اور گوشت کے اندر پہ وسط ہو گیا. ذرا سا کھینچتے تو تکلیف ہوتی تھی. طبیب بلائے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ تیر کیسے نکالا جائے. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم ایک دوائی تیار کرتے ہیں، آپ مولا علی کو پلائیں، چند لمحوں کے لیے بے ہوشی ہوگی تو ہم یہ تیر نکال لیں گے. اتنی تکلیف ہے، جاگتے ہوئے یہ تیر نہیں نکل سکتا. تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا بے ہوشی طاری کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ابھی اذان ہوگی، ابھی میں نماز پڑھوں گا، جب میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لوں گا نا تم تیر نکالنا علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا. وہ جس علی کی محبت نماز سے یہ ہو اور تیر نکالنا محسوس بھی نہیں ہوا. اور ابن ملجم نے جب آپ کو شہید کیا، آپ فجر کی سنتیں پڑھ چکے تھے، فرض کا انتظار کر رہے تھے. جب یہ عالم ہے تو جب آپ کے بڑے بیٹے امام حسن گھر سے آئے نا، مولا علی زخمی ہو چکے تھے، تو امام حسن گھر سے بھاگتے ہوئے آئے، اپنے بابا کا سر نہ اپنی گود میں رکھا اور مولا علی کا خون بہہ رہا ہے. تو امام حسن کی آنکھوں سے نا ایک آنسو نکلا. اب مولا علی کی جان نکل رہی ہے تو اپنے بیٹے حسن سے بولا کہ میں بیٹا حسن، علی کی جان جاتی ہے چلی جائے، نماز فجر نہیں قضا ہونی چاہیے. یار میں کہتا ہوں جس علی کی پیدائش بھی مسجد میں کعبے کے اندر، جس علی کی شہادت بھی مسجد میں، اور علی کا ملنگ تو مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزرتا. یہ کیسا ملنگ ہو گیا جس کے ملنگ ہو پیدا بھی مسجد میں ہوئے،
وہ شہید بھی مسجد میں ہوئے اور ملنگ مسجد کے قریب سے گزرتا بھی نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا اکثر اپنی ٹنڈ بال منڈوا کے رکھتے تھے، تو ایک دن آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اکثر اپنے بال منڈوا کے کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ رسول پاک کا حکم ہے کہ جب بندے پہ غسل لازم ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ ناپاکی سر کے بالوں کی جڑوں میں ہوتی ہے، اور علی سر پہ بال اس لیے نہیں رکھتا کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل کی حاجت ہو اور علی غسل کرے تو کہیں غسل نامکمل نہ رہ جائے۔ اور آج علی کے ملنگ لمبی لمبی لٹیں پکڑی ہوئی ہیں اور پیچھے مرید لٹیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جس علی کے تم ملنگ ہو وہ تو سر پہ بال اس خوف سے نہیں رکھتے تھے کہیں غسل نامکمل نہ رہ جائے۔ لیکن ہمارا نا ایک عجیب مزاج ہے سنیوں کا، جو صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھائے، صبح سے لے کے شام تک حدیث پڑھائے، صبح سے لے کے شام تک فقہ پڑھائے، وہ ہوتا ہے مولوی، اور جڑا 6 مہینے نہ ہوئے وہ بابا جی سرکار نے۔ عجیب تماشا ہے، حدیث پڑھانے والا مولوی، قرآن پڑھانے والا مولوی، فقہ پڑھانے والا مولوی، اور جو 6 مہینے نہ آئے نا وہ بابا جی ہو گئے ہیں۔ عجیب تماشا ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اب سب سے قیمتی نماز قضا ہوئی، لیکن مولا علی نے مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا۔ مولا علی نے قرآن کی کون سی آیت پڑھی تھی کہ جب نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز چھوڑ دینا؟ یہ قرآن کی کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ صحابہ نبی پاک سے عشق چھان چھان کے اور پوچھ پوچھ کے نہیں کرتے تھے، وہ نبی پاک سے عشق اپنی جانیں لٹا کے کیا کرتے تھے۔ مولا علی نے کون سی قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ نبی پاک گود میں تو نماز چھوڑ دے؟ ان کو پتا تھا کہ اصل دین مصطفیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اصل نماز مصطفیٰ کی خدمت کرنا ہے۔ جناب عمر فاروق اور ان کا بیٹا گھر کے سین میں بیٹھے تھے عامر بھائی، تو نہ کسی بات پہ تکرار ہو گیا، اور تکرار تھوڑا نا طول پکڑ گیا۔ جناب عمر ہے اور آپ کے بیٹے، اور جناب عمر کا جو قد تھا نا عمر فاروق، شیطان یوں ہی بھاگ نہیں جاتا تھا، اتنا طویل قد تھا کہ جب وہ چھوٹے قد والوں کو اوپر سے نیچے دیکھتے تھے نا تو چھوٹے قد کا بندہ بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ جتنی عام بندے کی ہتھیلی ہوتی نا عمر فاروق کا اتنا انگوٹھا تھا، اتنا وجیح قد، اتنا وسیع، 36 انچ تو آپ کی چھاتی تھی۔ شیطان کیوں نہ بانگے آپ کو دیکھ کے۔ اب بیٹے سے کسی مسئلے میں تکرار ہو گیا تو جناب عمر نے نا بیٹے سے کہا، بیٹا جو بات میں کر رہا ہوں نا اس کے بارے نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا۔ بیٹے نے جب حدیث پاک سنی نا تو زبان سے یہ نکل گیا کہ ابا جی نبی پاک نے فرمایا تو ہے ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا ہے ٹھیک ہے لیکن اتنی بات سنی تو جناب عمر نے اپنی تلوار نکالی اور بیٹے کی گردن پہ رکھی، نکل میرے گھر سے۔ عمر کا بیٹا ہو اور نبی کی حدیث سننے کے بعد پھر لیکن کہتا ہے، اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب جناب عمر نے قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ بیٹا اگر لیکن کہے تو گھر سے نکال دینا؟ آج لوگ بخاری ڈھونڈتے ہیں، بخاری شریف نبی پاک کے وصال کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، گھر سے نکال دیا۔ جناب عبداللہ بن عمر اب باپ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کون ٹکے آگے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ایک ہی بندہ جس کی بات عمر نے ماننی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پہنچے ابو بکر صدیق کے پاس، جا کے عرض کیا کہ ابا جی نے گھر سے نکال دیا۔ جناب ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، جا کے مناتے پہلے بتا کر کے کیا آیا، ابا جی کو کہہ کے کیا آیا جو اس نے تجھے گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگے اصل بات یہ کہ کسی بات پہ تکرار ہوا تھا تو ابا جی نے کہا کہ نبی پاک کا حکم ہے، تو میں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ نبی پاک کا حکم ہے ٹھیک ہے لیکن، صرف لیکن ہی نکلا کہ تلوار ننگی کر لی تھی اور بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جناب ابو بکر آئے سفارش دے کے، فرمایا عمر چل بس کر دینا یار، نہ غصہ کیا کر، معاف کر دے، بیٹا ہے کیا ہو گیا؟ اس نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں بولا نا۔ کہا ابو بکر معافی کوئی نہیں ہے، کہا چل بس کر دے، غصہ ختم کر دے، معافی دے دے، بیٹا کیا ہو گیا؟ اب جناب عمر فاروق کا سوال سنیے گا اور اپنے عشق کو جھنجھوڑیے گا۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے ابو بکر ٹھیک ہے معافی دوں گا لیکن میرا ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ تو بتا، میرے بیٹے نے تو کہا کہ حدیث ہے ٹھیک ہے لیکن بتا میری جگہ تو ہوتا اور میرے بیٹے کی جگہ تیرا بیٹا ہوتا تو کیا کرتا؟ جناب ابو بکر پہ سکتہ طاری ہو گیا، خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے عمر تو نے صرف تلوار نکالی ہے، ابو بکر نے چلا بھی دینی تھی، ابو بکر نے گردن اڑا بھی دینی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ صحابہ نے جو جذبات تھے قرآن کی کس آیت سے پڑھے تھے؟ تو نبی پاک سے عشق پوچھ پوچھ کے
سوچ سوچ کے علامہ اقبال نے تو یہاں تک کیا دکھا تھا، میرے سامنے اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ تمہارے نبی پاک کے کپڑے میلے تھے تو اقبال یہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو ایک بندے نے کہا حضور کپڑے تو میلے ہو ہی جاتے ہیں، فرمایا نہیں، تیرے میرے میلے ہوتے ہیں، جب مصطفیٰ کے کپڑوں پہ مٹی لگے تو میلا نہیں کہنا۔ کہا پھر کیا کہیں؟ کہنا ہے، یہ کہنا ہے کہ مٹی برکت لینے کے لیے حضور کے کرتے پہ آ گئی ہے، مٹی کو برکت چاہیے تھی تو حضور کے کرتے پہ آئی۔ تو علامہ اقبال سے ایک بندے نے کہا کہ کوہ طور افضل ہے کہ نبی پاک کا حجرہ جہاں حضور آرام فرما ہے وہ حجرہ افضل ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کوہ طور کو حضور کے حجرے سے کیا نسبت ہو گئی؟ اگرچہ وہاں اللہ کی صفاتی تجلی نازل ہوئی، موسیٰ وہاں کھڑے ہو کے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، لیکن کوہ طور کو مصطفیٰ کے حجرے سے کیا نسبت ہوئی؟ میرے مصطفیٰ کے حجرے میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد اڑتا ہے نا، کوہ طور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ آج لوگ نبی پاک سے پوچھ پوچھ کے، میں صرف ایک جملہ کہہ کے مائک صابر بھائی کے، علی بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، ایک صرف سوال کہتا ہوں، آپ سارا سال میلاد نہ منائیں، 12 ربیع الاول کو بھی نہ منائیں، 8 کو بھی نہ منائیں، 9 کو بھی نہ منائیں، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، آج ہم مسلمان ہیں تو کس کے صدقے ہیں؟ اور کم از کم کلمہ پڑھنے کا تو شکر ادا کر لو نا یار، نہ مناؤ میلاد۔ نبی پاک نہ ہوتے کسی سورج کو پوجا کرتے، ہم کسی چاند کی پوجا کرتے، کسی گائے کا موتر پی رہے ہوتے، اور کم از کم کلمہ پڑھانے کا تو احسان یاد کر لو یار، کم از کم یہ شکر ادا کر لو، چلو ٹھیک ہے وہ نبی آ گئے جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، اتنا شکر تو ادا کرو یار کہ جس نبی کے آنے سے ہم کلمہ گوئیں، ہم مسلمان ہیں، اور کم از کم مسلمان ہونے کا تو شکر ادا کریں نا یار۔ نہ منائے میلاد، ہم کب زور دے رہے ہیں؟ کم از کم اتنا شکر تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولیں یار، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں نا، کس کے صدقے ہیں؟ تو کم از کم کلمے کا شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو کم از کم کلمے کا شکر تو ہر مسلمان پہ بنتا ہے نا۔ تو کوئی آپ سے بحث کرے تو 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہے، اس سے اتنا پوچھنا کہ تیرا جہاں دل کرتا ہے نماز پڑھتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں پڑھتا ہوں۔ پوچھنا زمین پاک کب ہوئی تھی؟ تو وہ ایک ہی بات کرے گا، جب حضور آئے تھے، کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے تو زمین پاک ہی نہیں تھی۔ تو ہمیں جو نماز کے لیے زمین ملی ہے مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے ملی ہے۔ اور دوسری بات، میلاد منائیں یا نہ منائیں، محفل کریں یا، لیکن کم از کم کلمے کا تو شکر ادا کرو نا یار کہ نبی پاک نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا۔ اس واسطے آج کی اس مجلس سے 2 باتیں، آپ نے ایک وعدہ کیا کہ نبی پاک کو تحفہ دے کے جانا ہے، پکی بات ہے؟ پھر بولیں، نماز پڑھیں گے، میرے لیے نہیں پڑھنی، اپنے لیے پڑھنی ہے۔ اور تحفہ کس کو دینا ہے؟ تحفہ دے کے واپس لینے کے بارے میں حدیث والا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کو تحفہ دے اور پھر واپس مانگ لے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتے نے کیا کی اور پھر خود ہی چاٹ لیا۔ اتنا سخت معیوب عمل ہے کسی کو تحفہ دے کے واپس لینا۔ میں نے یہ آپ کے لیے نہیں سنائی، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، آپ نے بس تحفہ کیا دینا ہے؟ پھر بولیں، مسجد آباد کریں گے؟ آپ یقین کریں سجدہ آپ نے کرنا ہے، آنکھیں مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہونی، تو آپ ٹھنڈ پہنچائیں نا یار، ٹھیک ہے؟ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے، لکھاں سونے بن بن بہندے، او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ جن کو نسبت ہے مصطفیٰ سے وہ بڑے آرام سے ہیں، جن کو نسبت ہے مصطفیٰ سے وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ بڑا کرم دیکھا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔